الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام على الإكرام وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية عالمة المؤلمة محافظة النبوة منشرة الولاية السيدة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها ولعن الله تعالى على آبائها أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ثم أرسلنا الذين أرسلنا بلند السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والياسين مالک الحنین آپ تمام احباب کا اس سفر پہ آنا آپ کے لیے مبارک الہی آمین یا علی مسجد بچوں بلکہ میں تو اس انداز سے کہوں گا بھائی کمیل بھائی کو تمام احباب کا معراج پہ آنا کمیل بھائی کو تھا یقیناً جو لفظ میں نے کہا کہ آپ کا معراج پہ آنا اللہ قبول فرمائے یا کوئی کسی شاعر کا تقریر میں ہاں بہت شکریہ جزاک اللہ یا کسی قریب کی لکھی ہوئی تحریر میں بلکہ میرے بادشاہ سرکار حضرت امام صادق علیہ السلام میرا خیال ہے کہ میں زیارت حسین علیہ السلام کی صرف کی حدیث معصوم کروں اور اس کے بعد کچھ بھی نہ پڑھا جائے تو اسی ایک حدیث کا میں شاید مبدل اتنا ہے کہ آپ کو پورے سفر میں آگے معصوم سے کسی بندے نے پوچھا مولا آپ کے جد حسین کی زیارت کا اجر کس چیز کے ساتھ کھلے گی زیارت امام نے یہ بھی فرمایا کہ اتنی نمازیں اتنے حج اتنے روزے اس عبادت کے ساتھ امام کی اب ذرا فرمان سنیے امام نے فرمایا من کان زار حسین تم میں سے جو کوئی بھی حسین کی زیارت من کان زار زار اللہ ایسے ہیں عرش پہ اللہ کی زیارت کربلا کی زیارت کا تعلق زمینی عبادات کے ساتھ ہے معصوم فرماتے ہیں جس نے قبر حسین کی زیارت کی جس نے قبر حسین کی زیارت کی ایسے ہے جیسے اس نے عرش پہ اللہ کی کیونکہ پوری عبادات میں کہیں قرآن یہ نہیں کہا نماز پڑھو گا تمہارے ساتھ روزہ رکھو میں دسترخوان پہ زکات دو ایک ہاتھ تمہارا ہے دوسرا میرا باہر ایک عبادت ہے قبر حسین کی زیارت جس کے لیے خدا نے فرمایا یہ زیارت تم ایسے کرو جیسے میری زیارت اہل زبان کہتے ہیں میں لفظ تبدیل کرتا ہوں یہ نانا کی معراج تھی کہ وہ وہاں گیا واہ 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 کیا کہنے واہ واہ یہ نانا کی معراج تھی کہ وہ وہاں گیا یہ نواسے کی معراج ہے کہ وہ یہاں زیارت کو کسی بھی عبادت کے ساتھ تو نہیں مل سکتی اس لیے تو کہتے ہیں کربلا آؤ تاکہ جنت میں اجنبیت محسوس نہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سب زمین عراق کا کوئی ایک شہر ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس زمین پہ آپ رہتے ہیں اس کا کوئی صرف میں کہتا ہوں کربلا کے فضائل نہ پڑھے جائیں زمین کربلا کی فضیلت نہ پڑھی جائے حقیقت کربلا نہ پڑھی جائے اسرار حسین نہ پڑھے جائیں صرف اور صرف فضیلت ظاہر حسین پڑھی ظاہر کو اندازہ نہیں ہوتا جو اس مقام پہ آیا وہ یہ مقام محمود ہے کیا
یقین کیجئے کہ ہمارے یہاں زیادہ سیاحت ہوتی ہے، زیارت نہیں۔ ہم آیا ہم سفر کے لیے آیا اور ہم نے ایک ملک سے دوسرے ملک میں ٹریول کیا، وہاں پہ امام حسین کی زرے کو چوما واپس ایک لمحے کے لیے صرف تخیل میں جا کے آپ کو ذہنی طور پہ وہاں لے کے جانے لگا ہوں معرفت کی دنیا میں کہ جہاں آپ ہیں وہ جگہ کیا ہے اور آپ کیا ہے۔ کسی دنیا کی عبادت کو یاد حسین کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ یہ جو آپ کے سامنے ممبر سے حدیث پڑھی جاتی ہے، میں پوری خطیبانہ ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں یہ حدیث ادھوری پڑھی جاتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ حسین کی عبادت کی 70,000 حجوں میں سو، اگر معصوم 70,000 کہتے تو کربلا کھل جاتی۔ واہ واہ کہتے تھے نا کہ کربلا کی زیارت 70,000 حج کے برابر ہے، کربلا کھل جاتی۔ اس کا مطلب کربلا کے برابر دوسرے پلڑے میں ہم فضل عبادت آ گئے۔ یہ تو کربلا کی زیارت کربلا کھل ہی نہیں سکتی۔ حدیث ادھوری، حدیث مکمل سنانے لگا ہوں۔ امام سے ایک بندے نے پوچھا مولا آپ کی جناب حسین کی زیارت کا اجر، فرمایا ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ اس نے کہا مولا ایک مقبول حج اور قبر حسین کی زیارت، فرمایا 7 مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ اس نے مولا 7 مقبول حج اور ایک بار کربلا جانا، فرمایا 70 مقبول حج کا اجر ملے گا۔ اس میں 70 حج اور ایک بار قبر حسین کا پہنچنا، فرمایا 7,000 حج کا ثواب ملے گا۔ 7,000 حج کے بعد سارے کا جسم تھر تھر کانپا، قریب آ کے کہنے لگا ایک بار تیرے جب حسین کی قبر کو دیکھنا اور 7,000 حج، امام کے چہرے کا تیور بدل گئے، چہرے پہ حیدری جواب آ گیا، فرمایا 70,000 حج کا ثواب ملے گا۔ 70,000 حج کے بعد سائل کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، ابھی لفظ بولنے لگا تھا، امام منبر سے نیچے اترے، اس کا ہاتھ پکڑا، آگے نہ بولنا کہیں دنیا حج پہ جانا چھوڑ نہ دے، اس سے آگے نہ بولنا، اس سے آگے نہ بولنا، اس سے آگے سوال نہ کرنا، تو کہتا رہے گا میں بڑھاتا ہوں۔ سائل زمین پہ بیٹھ گیا، امام نے فرمایا اگر مجھے کوئی پوچھے میرے جد حسین کی زیارت تو میں وہ اجر بتاؤں کہ دنیا شوق زیارت میں نہ دی۔ کربلا آنے کا تعلق دولت کے ساتھ ہے، قطعاً یقین کریں، میں نے خیرات مانگنے والے لوگوں کو کربلا میں زیارت اور میں نے ارب پتی لوگوں کو کربلا سے ملی، بہت کچھ ہے ان کے پاس، پوچھو زیارت کے لیے کہ باقی پروگرام بن رہا ہے۔ کربلا کا تعلق دنیاوی دولت کے ساتھ، پیسے کے ساتھ قطع ہے۔ زائر حسین اب یہاں پہ جب زیارت کرنے کے لیے آتے تو بعض احباب کہتے ہیں ہم نے زیارت کی۔ زیارت کیا مطلب ہے؟ زیارت کا مطلب ہے دیکھنا۔ تو کیا امام حسین کی قبر کو دیکھنا اتنا ہی اجر رکھتا ہے؟ تو پھر میں ایک لفظ کہوں گا، جب شمر قتل کر رہا تھا تو وہ حسین کو دیکھ رہا تھا، کیا وہ مولا حسین کو دیکھ نہیں رہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ زیارت حسین کے جتنا بھی اجر ہے اس کو مل رہا؟ حسین کو دیکھنا زیارت نہیں، حسین کی معرفت۔ 9 لاکھ کو پتا تھا یہ رسول کا بھی، لیکن جیسا حور کو پتا، ایک شخص نے کہا مولا کربلا جانے سے گناہ معاف ہوتا ہے، میں کربلا سوچنے سے گناہ معاف۔ تم ابھی ذہن میں ارادہ کرتے ہو، ذہن میں سوچتے ہو کہ یار میں کربلا جانا چاہتا ہوں، تمہارے دل میں حسرت پیدا ہوتی ہے، خدا فوراً گناہ میں ڈال دیتا ہے، کربلا جانے کا سوچ لیا ہے اس کے۔ اور اگر آپ ذہنی طور پر یہاں پہ بیٹھے حاضر ہو تو میں لفظ کہنے لگا ہوں، نماز پڑھنے کے بعد قبول ہوتی ہے، روزہ رکھنے کے بعد قبول ہوتا ہے، زکات دینے کے بعد قبول ہوتی ہے، حج جانے کے بعد قبول ہوتی ہے۔ ہر عبادت بجا پہلے لائی جاتی ہے، قبولیت کی منظر میں عبادت ہے۔ واحد ہے زیارت حسین، یہ قبول پہلے ہوتی ہے، سفر بعد میں۔ اب شاید میں اگلا جملہ کہوں گا تو آپ کے بدن کام جائیں گے۔ ایک بندے نے امام سے پوچھا ہر عبادت بجا پہلے لائی جاتی ہے، قبول بعد میں ہوتی ہے، یہ کربلا کی زیارت قبول پہلے ہوتی ہے اور پھر عمل بعد میں ہوتا ہے، مولا یہ کربلا سے پہلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں؟ امام کا مجھے نہیں پتا، وہاں کائنات میں ذریعہ ہے حسین کی جس کو چھونے سے پہلے بدن کا معصوم ہونا تمہارے بدن کو پاک کیا جاتا ہے، تمہارے بدن کو طاہر کیا جاتا ہے کہ تم حسین کی ذریعہ
سامنے کرم کے آپ نے زینے پہ آپ کو بٹھانا ہے، کیا پہنچ گئے، اب وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں انبیاء پہنچ گئے، اب اس مقام پہ آ گئے ہیں، اب اس مقام پہ آ گئے ہیں، اس مقام میں محمود پہ آپ فائز ہو چکے ہیں جب آپ کربلا کی نگری میں آپ نے قدم رکھا، آپ کربلا میں پہنچ گئے تو آپ اس مقام پہ آ گئے۔ اب یہاں پہ آ کے ہمیں حسین علیہ السلام سے کہنا ہے معرفت حسین علیہ السلام کی معرفت ہے، قریب کربلا کی معرفت کیا ہے؟ حر کو خبر تھی 2 محرم سے پہلے بھی کہ یہ نبی کرے گا، جب حر نے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا تو اسے خبر تھی بنت زہرا، بنت رسول زہرا کا بیٹا ہے، امام علی ہے، فضل بن بطول، حر نے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا، جب حر نے کہا کہ میں آپ کو یہاں پہ اتارنا چاہتا ہوں تو میرے مولا حسین نے اسی نگری میں لفظ کہا، مولا حسین حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، یہ لفظ کیوں کہا؟ پورے سفر میں مولا امام حسین علیہ السلام نے کسی کے لیے جملہ استعمال حر تیری ماں تیرے ماتم میں، اتنا کہنا تھا۔ اب حر یزیدی فوج کا سپاہ سالار ہے، اس کے پیچھے پورا لشکر کھڑا ہے اور اس لشکر کے سالار کو حسین ابن علی نے اس کی ماں کا تعین کیا، اتنا کہنا تھا۔ یا حر نے کریم کربلا کی طرف دیکھا اور عباس کا ہاتھ قبضہ کروا، اب یہ کچھ بولے تو میں اس کا سب کام سے جدا کروں کہ اگر حسین نے اسے کام نہیں دیا ہے تو اب یہ بدلے میں جواب دے گا، یا کریم کربلا نے ہاتھ کا اشارہ کیا، آواز خاموش، ہاتھ کروا۔ اب امتحان کیا تھا؟ اب یہ معرفت حسین آزمانے جب مولا حسین کو حر کے ماتم میں بیٹھ گئے، حر نے اپنی تلوار پہ ہاتھ میں رکھا، حر نے نیزہ میں نکالا، حر نے اپنی مٹھیوں کو کھینچا، اپنی آنکھوں کو بند کر کے اے حسین ابن علی، آپ نے تو مجھے میری ماں کے متعلق کہہ دیا، لیکن میری مجبوری ہے، میں آپ کی ماں کے سوائے درود کا کچھ نہیں بن سکتا۔ اتنا کہنا تھا حسین ابن علی کا، عباس یہ نہیں بولو، اسے معرفت حسین ہے، اسے پتا ہے کہ حسین کی ماں کا مقام۔ ہم اپنی لمبی لمبی فہرستیں تو لے کے آتے ہیں قریب کربلا کی جائے، مالک میں یہ چاہیے، مالک میں یہ چاہیے، مالک میں یہ چاہیے۔ زیارت حسین سے جب پلٹو تو تمہارے پاس عرفان حسین ہونا چاہیے، معرفت حسین ہونی چاہیے، اختیارات حسین ابن علی کیا ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کربلا میں ایک رسول کا بیٹا، یہ واحد کائنات کا وہ عظیم فرزند رسول ہے کہ نبیوں نے وعدہ کیا تھا عرش پہ کہ ہم تیرے ساتھ محبت کا، عشق کا امتحان اس کو بجا لائیں گے، مکمل کریں گے۔ ایک ایک نبی آتا ہے، خدا امتحان دیتا ہے، ایک ایک نبی امتحان پار سے کرتا ہے۔ میرے اللہ جہاں ہے، میرے اللہ جہاں ہے، واحد سے کریم کربلا۔ میں راز سر شہادت حسین پڑھنے لگا ہوں، اس کے بارے میں شاعر مشرق نے کہا تھا پیاس سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا کعبہ روضہ شبیر ہو جائے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سر شہادت کیا ہے، حسین کی شہادت کا راز کیا ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تجھ سے عشق کریں، خدا نے کا وعدہ وہاں کرو، امتحان یہاں نہیں۔ ایک ایک نبی آتا ہے، آدم کا بیٹا باغی نکلا، امتحان ہو گیا، نوح کا بیٹا نوح کو چھوڑ کے چلا گیا، امتحان ہو گیا، اسماعیل کی گردن پہ چھری آئی، ابراہیم نے پٹی باندھ دی، امتحان ہو گیا، یعقوب یوسف کو جدائی میں رو پڑا، امتحان ہو گیا۔ ایک ایک نبی امتحان دیتا رہا، ایک منزل پہ آگے امتحان ہوتا ہے۔ یہ جو کربلا ہے، یہ کربلا ایک ایسا صحرا تھا، حسین ابن علی یہاں پہ ہے، حسین نے اس جگہ کا انتخاب کیا، اس جگہ کا انتخاب، اس میں جو راز عارفی نے لکھا۔ امام حسین کے قتل سے پہلے 3 قتل مدینے میں ہوئے، تینوں کے قاتل چھپ گئے۔ رسالت ماب کا قتل مدینے میں، تبئی موت نہیں مرے، زہر دی گئی، زہر دیا گیا، قاتل چھپ گئے۔ آج تک کلمہ پڑھنے والوں کو بھی نہیں پتا کہ رسول کو زہر دینے والا کون تھی، زہر دی گئی، قاتل چھپ گئے۔ جناب سیدہ کا قتل مدینے میں ہوا، میں اسرار پڑھ رہا ہوں، اسرار پڑھ، قتل آج تک مسلمانوں کو قتل نہیں کی تعلیم۔ تیسرا قتل مولا حسن کا قتل مدینے میں، امیر المومنین کا قتل دوسرے میں، ایک رائے کے قاتل پہ الزام لگا دیا گیا، عبدالرحمن بن ملزم، لیکن کہاں سے چلا تھا، کس نے بھیجا تھا، کہاں بھیجا تھا، یہ سارے قتل آبادیوں میں ہوئے چھوٹے، ایک کم قاتل گرفتار نہیں،
اب کربلا میں بیٹھ کے جملے کی مجھے قیمت دینا، حسین سب کے قاتل گھیر کے کربلا میں، کریم نے ہتھیلی جیسے میدان کا انتخاب، اب قاتل کو چھپنے کے لیے کوئی گھر گیا، کسی پیڑ کی چھاؤں پہ میسر نہیں تھا، حسین نے یوں ہتھیلی جیسا صحرا کا انتخاب کیا، یوں قاتلوں کی نسلیں عدل کا ترازو لگایا، ادھر ظلم انتہا میں، ادھر صبر انتہا، صبح سے لے کے شام تک حسین دیکھتے رہے، وعدہ پورا ہو، ایک ایسا وقت آیا جب حسین میں اس جگہ کی بات کروں جہاں بیٹھ کے کریم کا نام ہے، حسین نہیں پڑھا، فضائل پڑھا، روبی کا نام یہ معرفت والا بندہ ہوگا تو اس کی قیمت دے گا، اس جیسا بھی کوئی نہیں تھا، واہ اس جیسا بھی کوئی نہیں، وہ بھی لاش دی، یہ بھی لاش، حسین بھی لاش شریف، وہ بھی بے مثل، حسین بے مثال۔ کریم کربلا نے اسی کربلا کی نگری سے اسے مخاطب کر کے کہا امتحان لینا یہ سوالات ہم کا کربلا کے دلوں میں ہیں جو ان سے رہ گیا تھا، وہ میں نے پورا کر، اب بتاؤ تجھے کیا چاہیے، اب امتحان کی منزل یا یہ کہا کہ انبیاء کربلا کے دلوں پہ نور توحید سے حسین مخاطب ہے، خدا کا ازلی ترین دشمن ابلیس کربلا کے دلوں سے، یہ صرف شہادت پڑھنے، اس نے خدا سے کہا کہ کس کا امتحان ہوگا، یہ کون ہے، اب لفظ سنیے گا، کربلا میں لفظ کو وصول کیجیے گا، نور توحید سے آواز آئی، تمہیں یاد ہے جب میں نے تجھے اپنی درگاہ سے نکالا تھا، آپ نے مجھے کہا تھا تیری انسانیت کو برباد کرنا، میں نے تجھے کہا تھا کہ تو میرا کچھ نہیں کر سکتا، ہاں ہاں کہا تھا، اس کے بھروسے پہ کہا، ہائے 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 اس کے بھروسے پہ کہا، واہ مخلوق بھروسہ کرتی ہے اللہ بھروسہ کرتا ہے حسین پہ، واہ واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، سفر کرو اللہ پہ بھروسہ، گھر بناؤ اللہ پہ، اللہ کس پہ بھروسہ، حسین ہمارے بھروسے کا نام نہیں، حسین نبی کے بھروسے کا نام، میں نے کہا تو میرا کچھ نہیں کر سکتا، ہاں کہا تھا، تو میں کس کے بھروسے، کون ہے یہ حسین، ہائے ہائے صدقے، یہ ہے وہ تاج شفاعت کا مالک، صدقے مولا، اچھا تو یہ ہے حسین، یہ ہے وہ جسے انہوں نے اپنی وحدت کے پردوں میں چھپا کے رکھا، اللہ اکبر، یہ ہے وہ جس کے لیے مصطفیٰ نے کہا انا من الحسین، تو اب اس نے امتحان کیا دیا ہے، مطلب دیکھا کہ سب کچھ دے دیا، تو اب کیا کرنے لگا ہے، آواز پروردگار آئی، اے میرے سب سے بڑے دشمن، تو جانتا ہے تیرا اور میرا اختلاف کس بات پہ ہوا تھا، کس پہ ہوا تھا، سجدے، وہاں بھی سجدہ تھا، یہاں بھی سجدہ، لفظ وصول کرنا پوری معرفت کے ساتھ گفتگو سننا، وہاں میں نے ان کو کروایا، سجدہ آدم تو تھا ہی نہیں، سجدہ تو تھا جب میں اس میں اپنی روح کو وہاں میں نے ان کے انوار کو کروایا تھا، یہاں یہ قرض واپس کرنے لگا، حسین اس کریم کو کہتے ہیں جو اللہ کا قرض بھی نہیں، وہاں میں نے یہ کروایا، اب یہ مجھ پہ کرنے لگا ہے، عزیز نے کہا تو پھر کیسے کرے گا، فرمایا میں فضائل پڑھ رہا ہوں، راز پڑھ رہا ہوں، محبت سے آنسو آئے تو اسے دھوکہ نہیں جا سکتا، لیکن میں فضائل میں اس معراج پہ ہوں معرفت کی، کیسے سجدہ کرے گا، فرمایا بیٹے بھتیجوں ہاں لاشوں لہو سے مدد کرے، اتنے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں، نمازی چیزیں کریں گے، آپ اپنی ایمانداری سے بتائیے گا، جس گھر میں ایک موت ہو جائے، میں نے اس گھر کے نمازیوں کے دن کی نماز کے بعد میں نے کوئی اتنا بڑا نمازی نہیں دیکھا کہ اس کے بیٹے کی لاش گھر میں پڑی اور وہ مسجد میں رہا، اس دن بھی نماز قضا، گھر میں مل گئے تھے، یوں بکھرے ہوئے لاش، اور کریم لہو سے وضو کر کے
36 लाख रुपए नहीं रखा, ये पढ़ेगा, ये सजदा करेगा। इब्लीस ने कहा फिर सजदा ऐसे नहीं, सजदा तो मुझे बड़े बड़े मुश्किल है। सजदे तो पहले तेरे लड़कों के सूली में देखे, आंख में देखे, ये कैसा सजदा है? सिर्फ बेटी भतीजे मांगे मिला है, ऐसे का एक इम्तिहान और बढ़ा, जरा मैं भी हुसैन का सजदा, क्या इम्तिहान? इब्लीस ने कहा सूरज से क्या है, मखलूक है, पूरी कायनात से तमाज़ुन को लगे अकेले हुसैन के जिस्म, मंजिले हुसैन इशारा परवरदिगार हुआ, पूरी कायनात से तमाज़ुन को लगे, जितना झुक सकता था सूरज उतना झुका, अकेले हुसैन के नाज़रीन जिस्म पे सूरज की तमाशा, बेटों भतीजों की लाशें, सवालात नबी करबला के पीरों, सूरज को झुकते हुए देखा, यूं आग बरसती हुई आदम की आंखों पे, चेहरा पे, इब्राहिम के घुटने रेत पे लगे, हर नबी की आवाज़ हुसैन में, हुसैन हमारी इस्मतें तेरे हाथ में, हुसैन ये इम्तिहान है जो तूने पूरा करना है। इतना कहना तो उधर से 9 लाख तीर कमानों में आया कि हुसैन सजदा न कर सके, इधर से 9 लाख तीर कमानों से निकला, उधर सूरज सवा नेज़े पे आया, हुसैन अल्लाह अकबर कह के घुटने करबला की, इधर जमीन में हुसैन करबला की जमीन पे मस्त हुई, इधर सुभान रब्बिल आला की तस्बीह ऊंची, नबियों की आवाज़ आई मरहबा हुसैन, मरहबा हुसैन, क्या कहते हुसैन ने, तूने हमारे वादे को पूरा कर दिया, ये अपनी करबला के जंगल से दौड़ा, आवाज़ परवरदिगार पलट गया, सजदा क्यों नहीं दिख रहा? उसका तेरी रब्बूबियत की कसम, अगर आज भी मुझे माफ कर दे तो मैं इसे सजदा कर रही हूँ। तूने तो मुझे दिखाया नहीं था कि ऐसे भी काम यही वो करबला की जमीन थी जहाँ पे झुकता हुआ हुसैन का सर जा रहा था और नबियों की आवाजें आ रही थी, इसलिए तो हम ज़ियारत वारिस समझते हैं, आदम के वारिस, नूह के वारिस, इब्राहिम के वारिस, मूसा और ईसा के वारिस, ये कौन सी विरासत थी जो हुसैन ने दी? वो जमीनें थी, तो सल्तनत को तख्त था, ये नबियों के वादे की मेरास थी जो हुसैन ने, बस इधर हुसैन ने वादा पूरा किया, वादे पे वादे जा रहे हैं, हुसैन जो वादे में किया नहीं किया, या हुसैन अब खुदाई का मालिक थी, अब राज चलेगा तो तेरा चलेगा, शफाअत का ताज तूने रखा तो तूने, अब सर सजदे में आखिरी वक्त होगा, बिल्कुल आखिरी वक्त, तो आखिरी सांस अल्लाह न करे किसी को पता हो कि मेरी निकल रही है, तो वो सबसे ज्यादा करीबी को याद करे, बेटे के नाम, बेटी के नाम, माँ के नाम, औलाद के नाम। जब सर सजदे में था, कातल रवायत करता है कि मैंने लब किया, वो कहता मैंने जल्दी से कान करीब किया कि शायद इकरार बहस कर ले, कातिल कहता जब मैंने कान करीब किया तो हुसैन कहता शीयो जब कभी ठंडा आखिरी जो लब के इतना करीब के तुम्हारे लिए, ये इतने मुकम्मल होंगे करबला में आने में आएगा, जब तक इंसान करबला में नहीं आता इंसान रोता है, एक इंसानी नेचर है कि करबला में आके सुकून हो जाए। करबला ऐसे मिलती है जैसे फटी हुई औलाद को माँ होश में, करबला बाहों में भर लेती है, करबला में सुकून आ जाता है, करबला में ऐसे होता है कि अब कायनात में किसी चीज में दिल नहीं लगेगा मेरे यहाँ से, वो जगह थी कि हुसैन ने बनी असद से खरीदी, राज़िया नाम, ज़ैनबा नाम था, पूरी एक मेडस पढ़ी जा सकती है करबला के नाम से, लेकिन जब खरीद ली थी तो कभी रसूल के लोगों ने पूछा था फरजंद रसूल का हम रहना नहीं तो खरीदी थी, फरमा क्या कर रहे हो, 12 मरतबा मील जमीन फुरात के किनारे से नहीं खरीदी, यहाँ मैं रहूंगा नहीं, मेरे घर में बनेंगे, जैसे तुम गुजरते थे वैसे गुजरते रहना, फुरात से पानी लेने के लिए तुम्हारी औरतें जैसे गुजरती रहे, जैसे तुम्हारे बच्चे से गुजरते रहे, जलील अकबर की है, तुम्हारे
ساری ملکیت دے دے، لیکن ایک شرط، یہاں میرے مہمان آیا ان کا خیال، ان میں سے کوئی بھوکا نہ جائے، ان میں سے کوئی پیاسا نہ جائے۔ آج آپ آئے یہاں ایک خدمت کے لیے بہترین آسائشیں، بہترین ہوٹل، بہترین ٹھنڈے پانی کی سبھی جگہ جگہ آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ پیارا ہوگا بھوک سے پیدا ہوگا۔ حسین سب کو دیکھا جو سب سے پہلی ظاہرہ آئی تھی نا حسین کی زیارت کرنے کے لیے، وہ حسین کی اپنی سبھی بہن تھی جو سب سے پہلے کربلا کو جانا، کربلا میں سوار ہو کے آنے کا حکم کیوں نہیں؟ یہ عزت ہے کربلا کے مقام کی۔ یہ جو امام حسین اور مولا عباس کے حرم کے درمیان فاصلہ ہے، یہ علماء کہتے ہیں بالکل اتنا ہی ہے صفا ہے۔ یہ عقیدت کا حج ہے، یا معرفت کی بلندی ہے۔ یہاں خضر سر اٹھا کے نہیں چلتا، یہاں ابراہیم کے رونے کی آواز ہے، یہاں حاضرہ ہو رہی ہے، یہاں ہمارا یہاں مریم پہلی بار آئی تھی کربلا کے باہر میری شہزادی بن عبداللہ انصاری حدیث کے ساتھ جب مولا امام حسین نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا تو یہ تجارت کی گھر سے گیا ہوا تھا۔ جب واپس پلٹ کے آیا تو اس کی عادت تھی، یہ دروازے پہ آتا، اس کی بیٹی دروازے پہ آتی تھی، یہ کہتا پہلے میں محلہ بنی ہاشم آل محمد کے گھر کا سلام کروں گا پھر واپس جاؤں گا۔ جب امام حسین مدینہ سے نکل گئے، جب واپس آیا، واپس آ کے گھر کے دروازے پہ پھر بیٹی کہنے لگا ماں سے کہنا پلٹ آیا ہوں لیکن پہلے آل محمد کا سلام کراؤ۔ جا کر وہ چند قدم چلا تھا، بیٹی پیچھے سے آواز دے کے کہی بابا جن کو ملنے جا رہا وہ مدینے سے چلے گئے۔ وہیں پہ بولا لوگ کہاں گئے؟ حسین ابن علی کو مدینے چھوڑ کون ہے پیچھے فرمایا اکیلی حسین کتابیں کہتی ہیں کہ بیوی کا سلام کرنے کے بعد جانا پھر مدینہ بستیوں سے گزرتا رہتا رو رو کے پوچھتا کہیں کوئی مسافر دیکھا، یہاں سے کوئی کارواں گزرا ہے، یہاں سے کوئی قافلہ گزرا ہے۔ یہ پہنچتا کربلا میں تب پہنچا جب وہاں پہ حسین کی اولاد کی قبریں رکھے۔ قبیلہ بنی اسد کے بزرگوں نے بہت لمبا واقعہ اس علاقے میں حسین پہ بیٹھ گیا، پھر یہ مولا حسین کی قبر سے اٹھا نہیں، اتنا رویا کہ آنکھوں کی بینائی چلی۔ جب جابر کو نظر آنا بند ہو گیا تو ایک دن قبر حسین پہ بیٹھ کے کہا میں تو تیری قبر پہ بیٹھا ہوں زیارت کے لیے، مولا مجھ سے آنکھیں واپس کیوں لے لی؟ فرمایا جابر مجھ سے آنکھیں نہ مانگ۔ جابر نے کہا مجھے وہ آنکھ چاہیے نہیں، مجھ سے پورا دیے۔ جابر نے آنکھ کا سوال نہیں کیا لیکن سوچتا تھا کہ آنکھیں گئی تھی، اس لیے حسین نے نہیں کیا قبر حسین میں بیٹھا تھا یا اونٹوں پہ چلنے کیا۔ جہاں قبر حسین سے اٹھا ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، مانا تم کون ہو؟ مولا سجاد کی دھیمے لہجے میں آواز آئی انا غریب میں مسافر ہوں، میں پردیسی۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ شام۔ منزل مسافر رستہ تبدیل یقین یہ کہہ کے جا رہا زمین میں بیٹھا کربلا کے لیے اس میں اولاد فاطمہ کا خون ہے۔ اسے معمولی نہ سمجھا یہاں پہ غریب کے بیٹوں، یہاں پہ سیدہ کے سر کے بال کھلے ہوئے۔ مسافر رستہ تبدیل کر، اگر یہیں سے گزر رہے ہیں تو یہاں کی شرطیں ہیں، یہاں سوار ہو کے نہیں پیدل تیرے ساتھ کوئی سوال تو نہیں؟ مولا سجاد کی آواز میرے ساتھ میری پردہ اتنا کہنا جابر کی آواز انہوں نے کہا اٹھ نہیں، اتنا کہنا تھا سجاد آنسو کھول کے روک کہہ رہا یہاں پھٹ نہیں، اتنا کہنا جابر نے کہہ رہا میری مجبوری ہے، میں کون ہوتا ہوں کہنے والا، لیکن یہاں ایک شہنشاہ رہتا ہے، اس کا حکم ہے، اس کا حکم کا نام آنا تھا۔ مولا سجاد کی آواز کس کا حکم ہے؟ جابر کی آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ حکم ہے حضرت ابوالفضل عباس کا، عباس کا نام آنا تھا، پیچھے اوس علی کی بیٹی کی چیخ آئی، آواز جابر پھر پتا کس کا حکم ہے؟ جابر رو کے کہتا بی بی عباس کا حکم ہے، رو کے اونچی آواز میں پتا کس کا حکم ہے؟ کہتا میرے مولا سرکار عباس کا حکم ہے، پھر اونٹ پہ بیٹھ کے میرے اللہ تیرا شکر
नौकर पैसे दे गए। इतना कहना था कि जाबर के अब कान में आवाज पड़ी, मेरा गाजी। जाबर दौड़ा सीधा कमरे पास जाके टक्कर मार के उठो मौला मौला पे मुसाफिर है। मौला को बीबियां कुछ अपना गाजी ढूंढ के आएगा। अगली आवाज काम की आवाज आई, पैदल चलने का तो नहीं कहा। मौला मैंने ऊपर सुना तो मैं दौड़ के जा बीबी से कह नौकर सलाम कह रहा है। नौकर कह रहा पैदल चल के नहीं, ऊंट पे बैठ के मेरी बीबी ऊंट पे बैठ के मेरी बीबी अपने ऊंट के पांव मेरी कब्र पे रख। नौकर का आवाज बढ़ गया। जाबर कब्र के पास पे करता रहो, कहता है मौला ये बीबी से है। हाँ जाबर ये मेरी आपसे। जाबर कब्र के पास से दौड़ा कब्र हुसैन रो के कहता तेरा शुक्रिया तूने मुझे आंखें दी। आज मेरी आंखें होती मैं अली की बेटी कैसी है। मैं क़यामत वाले दिन मोहम्मद की बेटी को जवाब करेगा। किताब में कहते हैं फिर जाबर से चला नहीं गया, फिर जाबर चला नहीं जाकर कोई मौला से जाके कदमों में गिर के कहता मौला मुझे नहीं पता नहीं ये अली की बेटी है। मौला बेटी ने मुझे माफी दे दी। मौला पास कह रहे ऊंट पे बैठ के आ। अब मैं अपनी बहनों के लिए जुमला पढ़ने लगा, इतना जुमला कहना था अली की बेटी रो के कहती ना जाबर मेरी सारी जिंदगी हसरत रही, अब्बास मुझे कोई हुक्म करे, सारी जिंदगी नौकर कहलवाता रहा। आज पहली बार कहा तो पैदल चलने का कहा। अगर मैं शराबियों के बाजार में पैदल जा सकती हूँ, ये तो मेरे भाइयों की नगरी है, ये तो मेरे हुसैन की जन्नत है। मैं करबला में बैठ के जुमला पढ़ने लगा हूँ। अली की बेटी ने ऊंट के बैठने का इंतजार नहीं दिया। बीबी ऊंट से ऐसे उतरी जैसे घोड़े से अब्बास उतरा था। बीबी रो के सीधी कब्र अब्बास पे आई, रो के कहती उठ मेरा गाजी तूने हुक्म दिया था, मैं पैदल चल के आ गई। अब एक हुक्म तू भी मान, एक बार कब्र से निकल के पहचान के बता मैं वही ज़ैनब हूं जिसके भोगे का खून जवान था। मैं वही ज़ैनब हूं। आखिरी जुमला पढ़ने लगा हूं करबला में। अल्लाह ताला दोबारा ये आंसू नसीब होना हो। करबला में बैठ के हुसैन को सुना। मौला अब्बास के अल्हम्दुलिल्लाह मौला कहता भी जरी के साथ दरवाजा जिसे बाबुल ज़मीन कहा जाता है। उलमा लिखते हैं एक बार मैंने पढ़ा था कि अली की बेटी आई कब्र पास पे। एक जुमले में पढ़ने लगा हूं जब गाजी की मां आई थी बीबी उम्मुल बनीन मक्तल कहते हैं जहां एक दरवाजे में आके बेटी रो गई। मौला बाकर साहब लेके आए थे। बीबी उम्मुल बनीन ज़ईफ़ा हो गई थी। बीबी असा के सहारे में चलती थी। जनाब बाकर ने हाथ को थामा हो। बीबी उम्मुल बनीन इतनी ज़ईफ़ा हो गई थी, कमर झुक गई। लोग कहते बाकर इसकी कब्र पे ले गया। ये पहली बार आई है करबला। बीबी उम्मुल बनीन पहली बार गाजी की मां करबला में आई है। लोग कहते बाकर इसकी कब्र पे लेके जा रहा है। बाकर रो के बता दी मौला अब्बास की कब्र पे। लोग कहते ना बाकर मैं गाजी को रोने नहीं आई, मुझे हुसैन की कब्र पे ले चलो। मैं अब्बास को नहीं रोने आई, मैं तो हुसैन को रोने आई हूँ। इस दरवाजे पे खड़ी थी बीबी की कब्र पे हुसैन से आवाज आई ना मां पहले अब्बास को रो मेरी कब्र पे आ, पहले एक बार गाजी की कब्र पे चला जा। अब मुझे नहीं पता कुछ सैयद बैठा तो मुझे जुमला माफ कर देना। जुमला सबका ये है कब्र अब्बास पे जब कहा ना पहले कब्र अब्बास पे जा। बीबी उम्मुल बनीन रो के कहती अच्छा बाकर मुझे गाजी की कब्र पे लेके जा। जनाब बाकर ने बीबी उम्मुल बनीन का हाथ पकड़ा, अब्बास की कब्र पे गाजी लेके गए। अब तुम जाओगे ना कब्र अब्बास पे सदी के अंदर तमीज देखना, तमीज बड़ा है। लेकिन मुझे इस करबला की जमीन की इज्जत की कसम है जो हकीकी कब्र है अब्बास की। उलमा कहते हैं वो कोई तमीज की कब्र नहीं है, उसका हुक्म इतना है जितना एक किताब का हुक्म होता है। बीबी उम्मुल बनीन अब्बास की कब्र पे, अब्बास की कब्र पे जनाब बाकर ने बिठा दिया। बीबी उम्मुल बनीन अपने सही को हाथ लगाए, कहती बाकर मैंने तुझे कहा था गाजी की कब्र पे लेके जा, तू मुझे अस्कर की कब्र पे लेके आया। आवाज आई अम्मा पहचान ये अस्कर की कब्र नहीं, तेरे अब्बास की कब्र है। बीबी उम्मुल बनीन का सर कब्र पास हो गया। दराज तब था मेरे गाजी का, घोड़े पे बैठा था, पाँव जमीन पे लगे, कब्र इतनी छोटी क्यों है? बाकर ने गले से लगाया
भरोसा है